اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بلے شاہ نے کہا تھا کہ کاغذ اتے اگ نہ رکھیں، پاگل دے سر پگ نہ رکھیں، بلے شاہ دی من لے سنگیا، ملک دا راکھا ٹھگ نہ رکھیں۔ بڑے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم جیسے ناسمجھ کم فہم لوگ پھر انہی ٹھگوں کو ملک کا راکھا بنانے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کی جو کیفیت ہے ملک کی، لگتا یہ ہے کہ بلے شاہ کو کئی سال پہلے، بہت سال پہلے، کئی دہائیاں پہلے یہ نظر آ رہا تھا، اسی لیے انہوں نے اس منظر کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ بلے شاہ دی من لے سنگیا، ملک دا راکھا ٹھگ نہ رکھیں۔ لیکن یہ کیا کہ پورا نظام اس ٹھگ کو ملک کا راکھا رکھنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ باقی سب سے مراد جو مقابلہ کرنے کی سکت رکھتا ہے، جو مقابلہ کرنے کی جرت رکھتا ہے، جس کی جماعت اکثریت رکھتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں۔ اور جو ایک ٹھگ جو اس وطن کو پہلے 3 بار ٹھگ چکا ہے، باریاں لگا لگا کے یہاں سے پیسے تجوریاں بھر بھر کے بیرون ملک لے کے چلا گیا، وہاں جائیدادیں بنائی، محل بنائے، کاروبار بنائے، بیٹوں کو وہیں پہ اس نے سارا کام کاروبار سونپ دیا اور وطن کو صرف چراگاہ کے طور پہ استعمال کرنے لگا۔ آج سسٹم پھر اسی کے لیے سارا کام کر رہا ہے۔ ناظرین، اسی لیے اس سسٹم سے تنگ آ کے اس وقت عدلیہ میں جو بے یقینی ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، تقسیم ہے، اس تقسیم کی وجہ سے پہلے جسٹس مظاہر نقوی نے، ساتھ ہی جناب اعجاز الاحسن نے، اور آج جسٹس شاہد جمیل نے لاہور ہائی کورٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ شاہد جمیل ایک باعزت غیر سیاسی کوئی سی گروہ میں شامل نہیں ہے، کسی کیمرے فوٹوگرافی کے وہ شوقین نہیں ہے کہ ان کی کوئی لیڈیں لگیں، کوئی سرخیاں لگیں، کوئی ٹکر چلیں۔ وہ ایک پیور پروفیشنل آدمی ہے، اور 5 سال مزید ان کے ابھی تک ججی کے رہتے تھے، اور سینیارٹی میں ان کا 11واں نمبر تھا، ہو سکتا تھا ان کی وہ چیف جسٹس بھی بن سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں کلام اقبال کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے جس انداز سے انہوں نے اپنے آپ کو اس سسٹم میں سے نکالا، اپنے آپ کو اس سسٹم میں سے الگ کیا، یہ یادگار رہے گی بات۔ اقبال کی ایک نظم، جو نظم پوری انہوں نے لکھی اپنے اس سے ریزائن میں، اس کا جو شعر ابتدائی ہے کہ آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہے محکوم کے اوقات۔ انہوں نے وہ آزادی والی بات کو، وہ خودی والی بات کو، وہ آزاد پن والی بات کو انہوں نے محسوس کرتے ہوئے غلامی، وہ زنجیریں، وہ احکامات، وہ اوپر سے آنے والے انسٹرکشن، ڈائریکشن، وہ انہوں نے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے سسٹم سے الگ کر لیا۔ ناظرین، کسی بھی ملک میں، کسی بھی ریاست میں آخری پناہ گاہ اللہ کے پاس جانے سے پہلے اس دنیا میں آخری پناہ گاہ عدالتیں ہوتی ہیں۔ اس دنیا میں آخری پناہ گاہ انصاف کا نظام ہوتا ہے۔ ظلم سے، چاہے وہ انڈیویجول کرے، کوئی ادارہ کرے یا ریاست کرے، ان سارے مظالم سے بچنے کے لیے ان سارے اداروں سے، شخصیات سے یا ریاستوں سے، ان کی ریشہ دوانیوں، ان کی زیادتیوں، ان کی کارستانیوں سے بچنے کے لیے کوئی بھی بندہ جب تنگ آتا ہے تو عدالت کا سہارا لیتا ہے، وہ عدالت کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ عدالت کی طرف رخ کرتا ہے، اور عدالت چاہے وہ چھوٹی ہو، اس سے بڑی ہو، اس سے بڑی، اور آخری سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، قاضی القضاء ہو، وہاں پہ جا کے تو اپنی داد رسی مانگی جاتی ہے۔ لیکن یہ کیا
کہ نہ صرف سائل اس وقت مجبور ہو گیا، پریشان ہو گیا، مایوس ہو گیا، عدالتی سسٹم سے مایوس ہو گیا، بلکہ عدلیہ میں بیٹھے ہوئے باعزت ججز صاحبان، سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے ججز استعفے دے کے گھر جا رہے ہیں۔ کئی لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کو چاہیے تھا کہ بیٹھ کے سسٹم کا مقابلہ کرتے، لیکن جب انہوں نے انتہا ہو گئی، جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ آئین پاکستان، قوانین، ضابطے، ساری چیزیں پس پشت ڈال دی گئی ہیں، جب جوتی کی نوک پہ سپریم کورٹ کے احکامات کو رکھا جائے، جب جوتی کی نوک پہ ہائی کورٹ کے احکامات کو رکھا جائے، جب ہائی کورٹ کے ججز سائل کو کہیں کہ پریس کانفرنس کر لو، کوئی سٹیٹمنٹ دے دو، کوئی اپنا بیان جاری کر دو، تو آپ کو ضمانت مل سکتی ہے، آپ کی خیر ہو سکتی ہے، ورنہ میں ادھر سے ضمانت دوں گا، پھر دھار لیے جاؤ گے، پھر ضمانت دوں گا، پھر دھار لیے جاؤ گے۔ تو ایسے ماحول میں کس طرح سے نظام چلے گا؟ وہ درست کہا گیا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ میں یہاں پہ یہ بات کروں کہ جب کافر کی یہاں حکومت تھی، غیر مسلم کی حکومت تھی، انگریز کی حکومت تھی، تو عدالتوں میں اس وقت کیا کانسیپٹ تھا؟ ہم جو قانون کے طالب علم لوگ ہیں، میرے سننے والوں میں جو چیزیں جو لوگ یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کو سنتے ہیں، وکلاء کو سنتے ہیں، اساتذہ کو سنتے ہیں، کہ جو ملزم ہوتا ہے اس کے حوالے سے صدیوں سے ایک جو کانسیپٹ چلا آ رہا ہے کہ یہ فیوریٹ چائلڈ آف لا ہوتا ہے ملزم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ٹرائل سے پہلے سارے کا سارا نظام، تفتیش کا نظام، وہ یک طرفہ طور پہ عموماً مدعی کی فیور کرتا ہے، مدعی کی حمایت کرتا ہے، اسی کے لیے سارا کیس بناتا ہے۔ اکثر ملزم کی بات نہیں سنی جاتی، خال خال کوئی ایسا تفتیشی افسر ہو، کوئی ایسی ایجنسی میں بیٹھا ہوا شخص ہو تفتیشی ایجنسی میں کہ خدا خوفی کرتے ہوئے درست تفتیش کرے، لیکن جب معاملہ قاضی کے پاس آتا ہے، قاضی عادل ہے، وہ عدل ہے، اس کا ترازو ایسے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا یا ایسے نہیں ہوتا، وہ پلڑے برابر رکھتے ہوئے وہ عدل کرتا ہے۔ اور پھر عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح سے مدعی کو اپنا مقدمہ بنانے کے لیے جتنا موقع ملا، اب ڈیفنس کے لیے، اب شہادت صفائی کے لیے ملزم کو اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے پورا موقع دیا جاتا ہے، اور اسی کے لیے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے، اسی کے لیے آرٹیکل 10A آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اسی کے لیے ضابطوں میں یہ چیزیں رکھی گئی ہیں کہ ملزم اپنے خلاف آنے والی شہادت کے اختتام پر، اس کی تکمیل پر، عدالت جب 342 کا بیان لکھتی ہے تو ملزم شہادت صفائی دیتا ہے۔ وہ جس سرکاری ادارے میں سے جس سرکاری گواہ کو، جس سرکاری دستاویز کو، پرائیویٹ لوگوں میں سے پرائیویٹ دستاویز کو وہ پیش کرنا چاہے تو وہ پیش کر سکتا ہے، لیکن یہ کیا کہ یہ ایسا نظام چل پڑا ہے کہ جو گھنٹوں کے اندر، 4-6 گھنٹے کے اندر 12 14 گواہ لکھ لیے گئے، اور پھر 77 صفحات کا فیصلہ رات کو جج صاحب سوئے، صبح فیصلہ لکھا ہوا تھا۔ یہ فیصلے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ فیصلے کون لکھتا ہے؟ نہ ملزم کو صفائی کا موقع دیا گیا، نہ ملزم کو جرح کا حق دیا گیا، نہ ملزم کو کا 342 کا بیان لکھا گیا، نہ ملزم سے یہ پوچھنے کی زحمت ہوئی کہ تم اپنے موقف کے بارے میں کیا کہتے ہو، تم اپنے موقف کی تائید میں کیا شہادت صفائی دینا چاہتے ہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ جب ماحول ایسا بن جائے تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے جو پاکستان میں اس وقت نتیجہ نکل رہا ہے کہ پہلی جسٹس مظاہر نقوی نے استعفیٰ دیا، پھر چند ہفتوں کے بعد چیف جسٹس بننے والے اعجاز الاحسن صاحب نے سپریم کورٹ سے استعفیٰ دیا، اور آج جناب جسٹس شاہ جمیل نے استعفیٰ دے دیا، اور اس کے بعد خبریں چل رہی ہیں، باتیں چل رہی ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے دبنگ چیف جسٹس جناب ابراہیم اور پھر اور کئی لوگ ہیں جو چاروں صوبوں میں سے اس سسٹم سے تنگ آ کے، اس جبر کے نظام سے تنگ آ کے ہمارے منصف استعفے دینا چاہتے ہیں۔ کہاں جائے گا یہ نظام؟ اس ریاست کو کہاں لے کے جانے کی تیاری ہے؟ اس ریاست کے ساتھ کیا کرنے کی تیاری ہے؟ اس قوم کے ساتھ کیا کرنے کی تیاری ہے؟
یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں میری نسل کا اور ہماری آنے والی نسل کا مستقبل ہے، جن کی وجہ سے معیشت بیٹھی ہوئی ہے، جن کی وجہ سے سارے پڑوسی ممالک میں ہم غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، ہماری کرنسی سب سے زیادہ نیچے ہے۔ ان سب معاملات پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ وقت ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، وقت ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، وقت کو روکا نہیں جا سکتا۔ ہاں فیصلے بدلے جا سکتے ہیں، ہاں ترتیب بدلی جا سکتی ہے، ہاں ترکیب بدلی جا سکتی ہے۔ وہ ترکیب اور وہ ترتیب جس نے 76 سال میں ملک کو پیچھے کیا، جس نے دو لخت کیا ملک کو، جس نے اداروں کی تذلیل کی، جس نے دنیا میں ہمارا انصاف کا نظام 139ویں نمبر پہ پہنچایا، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں بدلو گے تو وہ جو کہا گیا ہے نا کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، یہ پھر ہمارا اشر ہوگا، اور پھر ایسی قوموں کا یہی اشر ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ تعالیٰ وہ جو یہ سارا کچھ بدل سکتے ہیں، جن کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، دنیا کے نظام کی بات کی جا رہی ہے، اللہ انہیں عقل دے، انہیں شعور دے، انہیں سمجھ دے کہ وہ کام کریں کہ جس طرح سے باقی اقوام عالم باعزت ہیں، پاکستان بھی باعزت قوموں میں شامل ہو اور اس کا بھی شمار باعزت قوموں میں ہو، اور میرے اس جھنڈے کی عزت ہو، میرے سبز پاسپورٹ کی عزت ہو، میرے شناختی کارڈ کی عزت ہو، مجھے لائنوں میں الگ نہ کیا جائے دنیا کے ایئرپورٹس پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں فلسطینیوں کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، وہ بیچارے روزانہ کی بنیاد پہ مزید مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 8 فروری کا دن خیریت سے گزرے، اور جو اللہ کی اس مملکت خداداد کے لیے بہتر پروگرام رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں موقع عطا فرمائے کہ وہ اس کی خدمت کریں۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔